اگر کوئی مریض ڈاکٹر سے علاج کراتے ہوئے ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہونے کے بعد کہے کہ ڈاکٹر نے ٹھیک کیا ہے، تو کیا وہ اسباب کی دنیا میں ایسا کہے تو کیا مشرک ہوگا؟ نہیں بھائی، مشرک نہیں ہوگا. یہ کہنا کہ ڈاکٹر کی دوا سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، یہ شرک نہیں ہے. اس دوا سے مجھے فائدہ ہوا ہے. بعض لوگوں کو بہت زیادہ غلو کر دیتے ہیں مسائل میں. یہ جو بلاغت کی کتابیں ہیں نا عربی کی، اس میں لکھا ہے جو ہم پڑھتے ہیں انبت الربیع البقل، بہار کا موسم کھیتیاں اگاتا ہے نا. تو جب کوئی ملحد اور دہریہ کہتا ہے نا بہار کا موسم کھیتی اگاتا ہے، تو وہ نسبت حقیقی ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے خالق اللہ نہیں ہے بلکہ بہار کے موسم ہے. جب مومن کہتا ہے کہ بہار کا موسم ترکاریاں اگاتا ہے، تو وہ مجازن نسبت کر رہا ہوتا ہے. اگاتا تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے اسباب کی دنیا میں کھیتیوں کا سبب موسم بہار کو رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہم جب روٹی کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے، تو اصل میں تو اللہ نے بھرا، کیونکہ یہ پیدا روٹی کو پیٹ بھرنے کے لیے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا نا. اللہ نے روٹی میں خاصیت رکھی ہے، تو اصل تو اللہ کر رہا ہے، لیکن مجازن نسبت کبھی روٹی کی طرف ہوتی ہے اور کبھی دوا کی طرف ہوتی ہے. تو اللہ میاں بھی تو اسباب ہی دیتا ہے نا جس سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. آپ کسی کو رکھ کے تھپڑ لگا دیں تو اللہ پہ تھوڑی کیس ہوتا ہے. کیس کس پہ ہوتا ہے؟ جس بندے نے تھپڑ لگایا. حالانکہ تھپڑ جو لگا اور جو آپ کے نشان پڑے 5 انگلیوں کے، یہ سارے تو اللہ کر رہا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن ظاہری سبب کیونکہ وسیم بھائی ہیں، لہذا پٹیں گے کون؟ وسیم بھائی پٹیں. اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ وسیم بھائی اپنے اختیار سے فلاں کو ایک چپیٹ لگائیں گے، لہذا پٹیں گے وسیم بھائی، کیونکہ اپنے اختیار سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اللہ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ لکھ دیتا ہے. اور پھر چلو وسیم بھائی نے یہ کام اپنے اختیار سے کیا، لیکن تھپڑ میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ طاقت تو اللہ نے رکھی ہے نا. اگر وسیم بھائی کے تھپڑ میں اللہ طاقت نہ رکھتا تو سلیم کے تھپڑ لگتا. تو اصل تو ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں فلاں نے بندہ قتل کر دیا، موت دے دی فلاں کو، تو اس سے ہم مشرک نہیں ہوتے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جی پانی سے میری پیاس بجھ گئی، تو اس سے ہم مشرک نہیں ہوتے. تو یہ کہنا کہ اس دوا سے میں ٹھیک ہو گیا یا اس ڈاکٹر سے میں ٹھیک ہو گیا، اس سے کہاں شرک کا کیا تعلق ہے؟ اس سے شرک کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہمی نہ بنا کریں. بعض لوگ بہت وہمی بن جاتے ہیں کہ اگر وہ ہم نے یوں کہہ دیا تو یوں ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی مسلمان ویسے نارملی اللہ کی طرف چیزوں کی نسبت کرنی چاہیے تاکہ اسباب سے نظر ہٹے. بھائی اللہ نے فضل کیا، الحمدللہ مجھے شفا مل گئی. اور اگر کوئی پوچھ رہے ہیں کون سا ڈاکٹر تھا، بولیں اس ڈاکٹر سے شفا ملی ہے، تو دونوں ٹھیک ہیں. وہمی نہ بنے خدا کا واسطہ. پہلے ڈپریشن کے بہت سارے مسائل ہیں. لوگ شرک کے معاملے میں بھی وہمی بن جاتے ہیں، طلاق کے مسائل میں وہمی بن جاتے ہیں، طہارت کے مسائل میں وہمی بن جاتے ہیں. نلکے کو میں نے اس دن میں نہیں بتایا ہوں، یوں کر کے کونی سے واش روم کا دروازہ وہمی کھولتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اتنے ناپاک ہاتھ اس دروازے پہ لگے ہیں تو یہ ناپاک جراثیم. تو وہ میں نے مسائل سن کے نا ایک دن میں بھی یوں کرنے لگا تھا. مجھے ایک دم خیال ہوا کہ یار یہ میرے اوپر بھی اثر پڑ گیا ہے، لوگوں نے مسئلہ اتنے پوچھے ہیں. کیونکہ زیادہ ڈیپ میں جاؤ گے نا تو ظاہر ہے کتنے لوگ استنجا کر کے صابن سے ہاتھ دھوئے بغیر آ رہے ہوتے ہیں، واش روم کا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں. تو آپ جب ہاتھ لگے گا تو آپ تو بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، ہمیں کونیاں نہیں دی ہیں. کونیاں کسی کو مارنے کے لیے دی ہیں. کوئی بندہ نہ سدھر رہا ہو نا، جا کے سائڈ پہ کونی مارو. یہ اس کام کے لیے. باقی ویسے واش روم کا دروازہ کھولنا چاہیے ہاتھ دھو کے. اچھا یہ مسئلے جتنے بتائے جائیں وہم اور بڑھتا ہے لوگوں کا، کم نہیں ہوتا. اب بہت سے لوگ دیکھنا کونیوں پہ سیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک.